الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری گفتگو فکر و نظر کے عنوان سے چل رہی ہے، اور اب ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات دو طرح کے ہیں، ایک تو ظاہری انعامات ہیں اور ایک حقیقی انعامات۔ اللہ تعالیٰ کے حقیقی اور ظاہری انعامات دونوں طرح کے انعام ہیں جو پروردگار نے اپنی مخلوق کو عطا کیے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ظاہری انعامات کا تعلق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہیں چاہے نہ ماننے والے ہیں، چاہے فرما بردار ہیں چاہے نافرمان ہیں، چاہے اس کی بندگی کرنے والے ہیں چاہے نہ کرنے والے ہیں، یہ انعامات اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے ہیں۔ اس بات کو ہمارے بہت ہی معروف ادیب اور مفکر شیخ سعدی نے ایک شعر کے اندر ڈھالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ یہ جو زمین ہے یہ ایک دسترخوان کی طرح بچھی ہوئی ہے، جیسے کوئی مہمان کے لیے دسترخوان بچھا دیتا ہے اور اس میں طرح طرح کے کھانے اور نعمتیں پکھیر دیتا ہے، اسی طرح یہ زمین جو ہے اس کا ایک عام دسترخوان ہے۔ ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ اس لوٹ کے دسترخوان پر کیا دشمن اور کیا دوست سب برابر ہیں۔ دشمن آ جائے وہ بھی کھائے گا، دوست آ جائے وہ بھی کھائے گا، نہ یہاں سے دشمن بھوکا جائے گا نہ دوست بھوکا جائے گا، سب کو پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، زندگی کے سامان بھی ملیں گے، ساری ضروریات پوری ہوں گی اور اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اس کے ظاہری انعامات ہیں کہ جو سب کے واسطے ہیں، اور اس میں کوئی فرمانبردار اور نافرمان کی کوئی حد بندی نہیں ہے، سب کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے دسترخوان کو بچھایا ہوا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کام چلا رہے ہیں، نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بڑا عجیب واقعہ حضرت ابراہیم کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں کس طرح اس کے بندوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب خلیل اللہ، اللہ کے دوست اور بڑے جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہیں، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں تعمیر کرایا۔ 4,500 سال پہلے عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے دسترخوان پر کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ مہمان کے آنے سے رزق میں اور گھر میں برکت ہوتی ہے، تو بغیر مہمان کے وہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ کھانے کا وقت ہو گیا، دیر ہو گئی، اور اس دن کوئی مہمان نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم بہت پریشان ہو رہے تھے کہ آج میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے کہ کوئی مسافر جا رہا ہو تو میں اس کو اپنا مہمان بنا لوں۔ نظر پڑی کہ ایک شخص جا رہا ہے، اس کو آواز دی، بلایا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ تم نے کھانا کھایا؟ کہا کہ نہیں، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ کہا کہ تم ہماری مہمانی قبول کر لو، آ جاؤ ہمارے دسترخوان پر۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ آ گیا حضرت ابراہیم کے دسترخوان پر، آ کر بیٹھا، کھانا سامنے رکھ دیا گیا۔ عام طریقہ ہے ہمارے ہاں، جب کھانا رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شروع کرو، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں بھائی بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا رکھ گیا ہے، کھانا شروع کر دو۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی محاورے کے مطابق جب کھانا لگا دیا گیا تو
مہمان سے کہا لو بھائی بسم اللہ کرو، یعنی کھانا شروع کر دو۔ اس مہمان نے کہا جناب میں بسم اللہ نہیں کہوں گا۔ حضرت ابراہیم کو بڑی حیرانی ہوئی کہ کیوں بھائی بسم اللہ کیوں نہیں کہو گے؟ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں اس کا نام کیوں لوں؟ بسم اللہ کا تو مطلب یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جب میں اللہ ہی کو نہیں مانتا تو میں اپنا کھانا اللہ کے نام سے کیوں شروع کروں گا؟ میں بسم اللہ نہیں کہوں گا۔ اس کے جواب سے حضرت ابراہیم کو بڑی تکلیف پہنچی کہ بھائی کیسا آدمی ہے یہ، اپنے خالق اور مالک کو نہیں مانتا، کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم کو ناراض ہو گئے اور غصے سے کہا کہ تم ہمارے دسترخوان سے اٹھ جاؤ، جب تم بسم اللہ نہیں کہتے اللہ کو نہیں مانتے جاؤ۔ وہ مہمان اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات کو وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ابراہیم ہمارا جو یہ بندہ جو تمہارے دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ ہمیں نہیں مانتا، لیکن کوئی دن اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ یہ بھوکا رہا ہو، ہم نے اس کو کھانے کو نہ دیا ہو۔ اس کا رزق اس کو پہنچتا رہا ہے، چاہے کسی ذریعے سے پہنچا، لیکن ہم نے اس کو اس کا رزق پہنچایا۔ رزاق ہم ہیں، ہم رزق اس کو دیتے رہے۔ آج یہ تمہارے حد تو چڑھ گیا، تم نے ہمارے بندے کو بھوکا اٹھا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے پروردگار کی رحمتوں کا، ایک بندہ جو اس کو نہیں مانتا، اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، وہ اس پر بھی ظاہری انعامات ہو رہے ہیں، زندگی بھی دی جا رہی ہے، زندگی کے وسائل بھی مہیا ہو رہے ہیں، ایک وقت ایک دن نہیں گزرا کہ وہ بھوکا رہا ہو۔ تو یہ تو ہیں اللہ تعالیٰ کے ظاہری انعامات جو سب کے لیے ہیں، جس کو سعدی نے کہا کہ ادیم زمیں سفرۂ عام اوس۔ اور ہمارے جگر صاحب نے جو بڑے عجیب انداز کے شاعر ہیں، اس کو تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شعر میں ڈھالا ہے۔ جگر کہتے ہیں فیضان محبت عام سہی، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ محبت کا فیضان تو عام ہے، بارش برستی ہے سب کے لیے برستی ہے، ہر گھر پر برستی ہے، سورج نکلتا ہے سب کو دھوپ دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، چاند کی چاندنی ہر گھر کے اوپر بکھرتی ہے۔ یہ فیضان محبت اللہ کا عام ہے، اس میں کوئی کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک عرفان محبت کا تعلق ہے، یہ پہچاننا کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے، یہ سمجھنا، اس کا عرفان ہونا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، ہدایتیں نازل کی ہیں، کتابیں نازل کی ہیں عرفان محبت کے لیے، کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، رزق دینے والے کی صفات کا پتہ لگے، رزق دینے والے کے شکر کا پتہ لگے، اس کے احسان کا پتہ لگے، مقصد زندگی کا راز کھلے۔ یہ عرفان محبت، یہ عام نہیں۔ تو محبت کا فیضان اور ظاہری انعامات یہ سب کے لیے ہیں، اور سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو اپنے عنوان میں اللہ کے ظاہری انعامات کی بات کی، اور اس کے لیے مختلف گوشوں سے اور مختلف پہلوؤں سے اپنی بات کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ظاہری انعامات ہیں۔ اب رہ گئے اس کے حقیقی انعامات۔ وہ حقیقی انعامات کیا ہیں؟ کیا وہ پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے؟ کیا ان حقیقی انعامات کو پانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، یا وہ ویسے ہی حاصل ہو جائیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی انعامات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ تو ظاہری انعامات ہیں، کسی کو دولت ملی، کسی کو منصب ملا، کسی کو اولاد ملی،
کسی کو اچھا مکان ملا، اچھی سواری ملی، خوشحال زندگی ملی، عزت ملی، یہ سب بھی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ سب ظاہری انعامات ہیں جن کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، جس کو قرآن مجید میں کہا ہے کہ یہ سب زینت الحیات دنیا ہیں۔ مال و دولت، اولاد، یہ سب دنیا کی زندگی کی سجاوٹ ہے، خوبصورتی ہے۔ آپ کے پاس شاندار کوٹھی ہے، اچھا عہدہ ہے، آپ ایک عمدہ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ظاہری انعامات ہیں یہ وہ ہیں۔ حقیقی انعام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اس سے کچھ آگے ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے وہ حاصل ہو جائے۔ وہ حقیقی انعام کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سمجھدار صاحب بصیرت سامعین و ناظرین اللہ کے حقیقی انعامات کو معلوم کرنے کی، ان تک پہنچنے کی اور ان کے حاصل کرنے کے ذریعے کی ضرور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اللہ کا جو حقیقی انعام ہے وہ دراصل ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، خوش ہوں۔ وہ مقام رضا کیسے ملتا ہے؟ یہ ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر بھرپور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کی رضا کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ راستہ معلوم کرنا ہوگا کہ جس راستے پر چل کر ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کی رضا کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ بے شک اللہ کی رضا کے بغیر یہ دنیا کی زندگی گزر سکتی ہے، یہاں بسر ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی کا بہت لمبا سلسلہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگا، اور پھر یہ کہ ہماری اس دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ پروردگار کی رضا کا راستہ کیا ہے۔ اس لیے مقصد حیات معلوم کرنے کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا کا راستہ معلوم کرنا، اس راستے پر چلنا، اس راستے پر قدم بڑھانا ہمارے لیے دنیا کے ظاہری انعامات سے بھی زیادہ اہم ہے، دنیا کے ظاہری انعامات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ اگر وہ مثال آپ کے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ کافی روشنی مل جائے گی۔ مثال دی ہے آخرت کی اور دنیا کی۔ ایک تو یہ دنیا جس میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ عالم جو موت کے بعد شروع ہونا ہے، عالم آخرت۔ اس کی مثال دی ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ جو دنیا ہے اور دنیا کے تمام سامان ہیں، یہاں کی دولت، یہاں کے سونا چاندی، یہاں کی دولت، جو کچھ بھی سب ہے، اللہ کی نظر میں آخرت کے مقابلے میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی آخرت اتنی قیمتی ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا اتنی کم اہم ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ بھئی دنیا کی زندگی ہماری محدود ہے، 60 70 سال 100 سال، کتنا آدمی جیے گا، اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات ملنے ہیں،
وہ بے شمار ابد الاباد کی زندگی کے انعامات، اس کے مقابلے میں یہاں کے انعامات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے ہمیں یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے، ہم اس کو کیسے خوش کریں، کیسے راضی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آزادی تو دے دی ہے، اختیار تو دے دیا ہے کہ ہم کریں نہ کریں، لیکن ہمیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ علم کی روشنی عطا فرمائی، اور علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا فرمائی، اور عقل دینے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی عطا فرمائی۔ علم بھی دیا، عقل بھی دی، ہدایت بھی دی، تینوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہم جانتے ہیں چیزوں کو، پہچانتے ہیں، ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں، شعور ہے، آگہی ہے، یہ دونوں چیزیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی عطا فرما دی، راستہ بھی دکھا دیا، دیکھو بھائی یہ راستہ ہے۔ وہ راستہ اس نے دکھانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو چنا ہے، ہم ہی میں سے کسی انسان کو اپنا نمائندہ بنا دیا کہ میں جو تم سے کہوں وہ میرے بندوں سے کہو، ان تک پہنچاؤ، ان پر اپنی کتابیں نازل کی، اپنی وحی نازل کی، اس وحی کی روشنی میں انہوں نے اللہ کی ہدایتیں پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہیں، اللہ اس سے ناراض ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے، کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کرنا نہ کرنا تمہارا معاملہ، کرو یا نہ کرو۔ تو یہ اس کا کرم ہے۔ اور پھر ان پیغمبروں نے بڑا کمال یہ کیا ہے کہ اللہ کی ہدایتیں جہاں اس کے بندوں تک پہنچائی ہیں، پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان پر خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے، تاکہ بندوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو ہم بھی عمل کر رہے ہیں، دیکھو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تم بھی کرو، دیکھو ہم بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تم بھی زکوٰۃ دو، دیکھو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی نماز پڑھو، دیکھو ہم بھی لوگوں کے کام آ رہے ہیں، تم بھی کام آؤ، دیکھو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، تمہارے بھی اخلاق ایسے ہوں۔ یعنی انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ تو جب کر کے دکھا دیا تو ہمارے سامنے بڑی صاف باتیں آ گئیں، آئینہ آ گیا، اب ہمارے لیے کرنا مشکل نہ رہا۔ تو یہ پروردگار کا احسان ہے۔ حقیقی انعام دراصل یہ اللہ کی رضا ہے، یہ حقیقی انعام ہے۔ ظاہری انعامات تو یہ ہیں، ان ظاہری انعامات سے بھی آپ فائدہ اٹھا کر اللہ کے حقیقی انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ حلال راستے سے، جائز راستے سے آپ نے دولت کمائی، آپ نے اچھے راستے پر خرچ کیا، اس کے ذریعے آپ کی پروردگار کی رضا اس سے حاصل ہو رہی ہے، خوشنودی حاصل ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ہمدردی کی، محبت کی، کسی دکھیارے کے دکھ کو دور کر دیا، کسی کے کام آ گئے، اور آپ کی نیت بالکل خالص ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا میں مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے کہ میں کہوں کہ لے بھائی میں نے تیرا دکھ دور کیا تو میرے اس کام آ، میں یہاں دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بن رہی ہے، حقیقی انعامات حاصل ہو رہے ہیں۔ ظاہری انعامات بھی ذریعہ بن جاتے ہیں حقیقی انعامات کے حاصل کرنے کا، ایک پل بن جاتا ہے بیچ میں، اس پل پر گزر کر ہم ظاہری انعامات بھی مل گئے، حقیقی انعامات بھی مل گئے۔ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ذی النورین ہیں، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، ذو النورین کہلاتے ہیں، بڑے مالدار آدمی تھے، ظاہری انعامات بھی تھے، اسی لیے غنی ان کا لقب بنا، غنی کہتے ہیں مالدار کو۔ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، بہت بڑے تاجر تھے، یہ ظاہری انعامات بھی تھے۔ اب ظاہری انعامات کو کیسے انہوں نے حقیقی انعامات کا ذریعہ بنایا، سن لیجئے ایک واقعہ۔ ایک صاحب کو بہت پریشان تھے، بڑی ضرورت تھی، مقروض ہو گئے تھے، اپنا قرض اتارنے کے لیے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کو خیال آیا کہ میں حضرت عثمان سے کہوں وہ مجھے کچھ ادھار قرض دے دیں تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دوں گا۔ یہ سوچ کر وہ حضرت عثمان کے گھر پر گئے،
صبح صبح کا وقت تھا، سویرا کا، نماز کے فوراً بعد پہنچ گئے۔ جا کر ابھی کھٹکا کرنے والے تھے، کنڈی بجانے والے تھے کہ اندر سے بولنے کی آواز آئی۔ یہ ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی کوئی بول رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی تو محسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ پر ناراض ہو رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اتنی دیر چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا اور اتنا تیل چراغ کے اندر بیکار جل گیا، تم نے بجھایا کیوں نہیں؟ ان صاحب نے جب یہ بات سنی تو سوچا کہ بھئی یہ تو آدمی لگتا ہے کہ بڑا کنجوس ہے، یہ مجھے کیا قرض دے گا، تو چھوٹا سا تیل زیادہ خرچ ہو گیا، اس پری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تم نے زیادہ خرچ کر دیا۔ تو یہ سوچ کر واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر خیال آیا کہ بھئی ضرورت بہت زیادہ ہے، چلو کہہ کے دیکھ لیتا ہوں شاید کام بن جائے۔ کھٹکا کیا، حضرت عثمان باہر آئے، سلام دعا ہوئی، پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی ضرورت بتائی کہ میں اس کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں کچھ پریشان بہت زیادہ ہوں، مجھے اتنی رقم اگر آپ ادھار دے دیں میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، گھر میں سے ایک تھیلی لے کر آئے، جتنے پیسے انہوں نے مانگے تھے اس سے دگنے لائے، غالباً 700 درہم کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مطالبہ تھا، وہ 1400 درہم لے کر آئے۔ درہم اس زمانے کا سکہ تھا چاندی کا، اور وہ تھیلی میں دے کر فرمایا کہ بھائی یہ ادھار نہیں ہے، اپنے بھائی کے لیے ہدیہ ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ وہ صاحب آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس کو قبول کیا، شکریہ ادا کیا، اور شکریہ کے بعد کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا پوچھو بھائی۔ کہنے لگے جب میں آیا دروازے پر کھڑا تھا، آپ کو آواز دینے ہی والا تھا کہ مجھے اندر سے آپ کے بولنے کی آواز آئی، آپ اہلیہ پر اس لیے ناراض ہو رہے تھے کہ تم نے تیل زیادہ جلا دیا، مجھے خیال ہوا کہ آپ تو بہت کنجوس آدمی ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا نکلا، یہ کیا بات؟ آپ نے فرمایا بھائی میں اپنے ذاتی معاملات میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم خرچ ہو، لیکن یہ سب مال اللہ کا ہے، چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں چلا جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے کسی بھائی کے کام آ جائے۔ دیکھیے یہ ظاہری انعامات سے حقیقی انعام اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ جو ہم نے شروع کی تھی بات، اس کو ہم نے اس واقعے سے اور زیادہ کھول کر بیان کر دیا۔ تو اللہ کا ظاہری انعام بھی اس کا لائق شکر ہے، لیکن اس سے زیادہ لائق شکر ہیں اللہ کے حقیقی انعامات۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ بس یہاں تک آنے کے بعد اب آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔